آج سے 112 سال پہلے ایک پانی کا جہاز ڈوبا ٹائٹینک کے نام سے، کہ جس کے بنانے والے کا یہ دعویٰ تھا پانی کا جہاز پانی میں ڈوب نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایسا جہاز بنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر خدا بھی چاہے تو اس کو ڈوبا نہیں سکتا ہے۔ اپنے پہلے ہی سفر میں نکلا تھا اور کچھ دوری طے کی تھی، اس کے بعد میں ایک برف کے پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے اور صرف 3 گھنٹے لگے، سارے کا سارا جہاز پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ آج 112 سال کے بعد میں اس جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے 5 دنیا کے ارب پتیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پیسہ کتنا بھی لگے، کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے، لیکن ہم اس جہاز کا ملبہ دیکھ کر کے آئیں گے جو آج سے 112 سال پہلے ڈوبا تھا۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں، بے شمار مذاہب دنیا کے اندر موجود ہیں، اور سب نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی آگ کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، اس نے آگ کو اپنا معبود مان لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی دریا کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے بہتے ہوئے دریا، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ کسی نے اونچے پہاڑ کو دیکھا، اسی کو اپنا معبود مان لیا۔ کسی نے اونچے درخت کو دیکھنے کے بعد میں اسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا۔ کسی نے چاند کے آگے اپنے سر کو جھکایا، کسی نے سورج کے آگے اپنے سر کو جھکایا۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے معبود بنا لیے۔ کوئی ایسا ہے جو پتھروں کی مورتیاں بنانے کے بعد میں ان کو اپنا معبود مانتا ہے، ان کو اپنا رب، ان کو اپنا خدا مانتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن میرے عزیزوں، حقیقت میں معبود اللہ ہے، حقیقت میں ساری کائنات کا کریٹ کرنے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ تمام تر جتنے بھی مذاہب ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حساب سے معبود بنا رکھے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی کسی کا انکار کر رہا ہے، کوئی کسی بات کا انکار کر رہا ہے، کسی کو کسی بات سے اختلاف ہے، کسی کو کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے اختلاف ہے، کسی کو دوسرے مذہب کی کسی بات سے اختلاف ہے۔ لیکن ایک بات ایسی ہے میرے عزیزوں، ایک سچائی ایسی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن ہر مذہب کا ماننے والا انسان آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمارے مذاہب الگ الگ ہو سکتے ہیں، تمام تر باتوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن موت کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور میرے عزیزوں، موت ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس جگہ پر لکھ دی گئی ہے وہاں اس کی آنا ہی آنا ہے۔ موت کو پرواہ بھی نہیں، موت رحم نہیں کھاتی کسی کے اوپر کہ ہاں یہ مر جائے گا تو اس کے بچوں کا سہارا کون بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا شوہر مر جائے گا تو یہ جو بیوی ہے یہ بیوہ بن جائے گی، یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، بے سہارا ہو جائیں گے، یہ ماں باپ بے سہارا ہو جائیں گے۔ اس کی پراپرٹی کا، جائیداد کا مالک کون بنے گا؟ موت کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ جس وقت میں لکھ دی گئی ہے اس وقت میں آنی ہے، اور جس جگہ پر لکھ دی گئی ہے اسی جگہ پر آنی ہے، اور انسان اس جگہ پر چاہے اسے پیسے ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے، وہاں پیسے خرچ کرنے کے بعد میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ 5 دنیا کے ارب پتی، کروڑ پتی بھی نہیں بلکہ ارب پتی، کہ جن کے پاس میں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، آج سے 112 سال پہلے ایک پانی کا جہاز ڈوبا ٹائٹینک کے نام سے، کہ جس کے بنانے والے کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ایسا جہاز بنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ دنیا کی تمام تر فیسلٹیز اس کے اندر ہوں گی، تمام تر آسانیاں اس میں ہوں گی، آسائش کے سارے انتظامات ہوں گے، ہر چیز اس کے اندر ملے گی، اور ایک کوالٹی اس کی یہ بھی ہوگی کہ وہ پانی کا جہاز پانی میں ڈوب نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدائی میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ ایسا جہاز بنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر خدا بھی چاہے تو اس کو ڈوبا نہیں سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب اس کی اوپننگ ہوئی، اپنے پہلے ہی سفر میں نکلا تھا اور کچھ دوری طے کی تھی، اس کے بعد میں ایک
برف کے پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے اور صرف 3 گھنٹے لگے، سارے کا سارا جہاز پانی میں ڈوب جاتا ہے اور تقریباً 1500 لوگ اس کے ساتھ میں ڈوب جاتے ہیں۔ 2200 لوگوں کو لے کر چلنے والا وہ جہاز، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا۔ بڑے بڑے اس وقت کے ارب پتی، کروڑ پتی، اور جس کو بنانے میں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، آج سے 112 سال پہلے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے اس کو بنانے میں۔ اس وقت کے پرنس، بادشاہ، سارے لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر لگی اور سارا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا، وہ جہاز ڈوب گیا۔ آج 112 سال کے بعد میں اس جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے کوشش کی، لیکن ابھی آپ نے کیا دیکھا؟ چند روز قبل 5 دنیا کے ارب پتیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پیسہ کتنا بھی لگے، کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے، لیکن ہم اس جہاز کا ملبہ دیکھ کر کے آئیں گے جو آج سے 112 سال پہلے ڈوبا تھا۔ اس سمندر کے اندر کئی ہزار فٹ نیچے اس کا ملبہ موجود ہے۔ ایک پنڈوبی بنائی گئی کہ جس کو پانی کے اندر اتارا گیا، ان 5 لوگوں کو اس کے اندر بٹھایا گیا، اور اوپر اس کے پانی کا جہاز تھا کہ جو اس پنڈوبی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ابھی 1.5 یا پونے 2 گھنٹے گزرے تھے کہ اس سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، سارے کنیکشن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب تک جو اس کو ریموٹ سے چلایا جا رہا تھا، ریموٹ سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، اب وہ ریموٹ کنٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیاں اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہیں۔ ہوائی جہاز بلائے گئے، پانی کے جہازوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے سائنسدان وہاں پہنچے، بڑے بڑے لوگ وہاں پہنچے تلاش کرنے کے لیے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اور کچھ دن کے بعد میں یہ پتہ لگایا گیا کہ وہ 5 لوگ اس پنڈوبی کے ساتھ میں ہلاک ہو چکے ہیں، موت ہو چکی ہے ان کی۔ تقریباً 15 کروڑ خرچ کرنے کے بعد میں وہ لوگ اس پانی کے جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ کئی ہزار فٹ سمندر میں پہنچنے کے بعد میں ان کی موت ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں، پتا چلا کہ اگر آپ کی موت سمندروں کی گہرائی میں لکھی ہوئی ہے تو آپ وہاں پیسے خرچ کرنے کے بعد میں بھی پہنچ جاؤ گے۔ موت کے فرشتے کو یہی حکم ہوگا کہ وہ آپ کی روح وہی قبض کرے، تو کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو وہاں پہنچنا ہی پڑے گا، چاہے کیسی بھی حالت میں پہنچنا پڑے۔ تو آپ کتنے بھی بڑے سائنسدان ہو سکتے ہیں، کتنے بھی نالج رکھنے والے ہو سکتے ہیں، کتنی بھی ترقی انسان کر سکتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، خدائی میں اگر کوئی دعویٰ کرے گا، اگر کوئی اللہ رب العزت کو چیلنج کرے گا معاذ اللہ رب العالمین کہ ہاں ایسا تو خدا بھی نہیں کر سکتا ہے، اگر خدا بھی آ جائے تو وہ بھی اس کام کو نہیں کر سکتا ہے، تو میرے عزیزوں اس شخص کا، اس انسان کا گھمنڈ کہیں نہ کہیں چکنا چور ضرور ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیں روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں پیٹ کے درد سے موت ہو جاتی ہے، رات کو سوئے صبح میں نہیں اٹھے ایسے موت ہو جاتی ہے۔ تو جس کی جیسے لکھی ہے ویسے ہی موت آنی ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کتنے بھی اونچے گنبد بنا لو، مضبوط گنبد بنا لو، یہ بات بھی حقیقت ہے میرے عزیز کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے۔ انسان ترقی کر سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتا ہے، مکان سے دوسرے مکان میں جا سکتا ہے، شہر بدل سکتا ہے، اپنا ملک بدل سکتا ہے، لیکن میرے عزیز موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بے وقوف ہے، نادان ہے۔ آپ دیکھیں ایک ڈانسر تھا نا مائیکل جیکسن کے نام سے، اس کا چیلنج تھا کہ میں 150 سال تک جی کر دکھاؤں گا۔ ہر چیز کھانے سے پہلے چیک ہو رہی ہے، آکسیجن کے بیڈ میں سویا جا رہا ہے، لاکھوں روپے روزانہ اسی بات پر خرچ ہوتے ہیں، اور سینکڑوں ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے ساتھ میں ہر وقت چلتی تھی کہ مجھے جینا ہے، 150 سال تک جینا ہے۔ شخص 50 سال کی عمر میں ہی ختم ہو گیا، رات کو سویا، صبح میں کوئی اٹھا ہی نہیں پایا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے بھی مضبوط گنبد بنا لو،
کتنے بھی اونچے مکانات بنا لو، کتنے بھی مضبوط گنبد کو بنا کر اس کے اندر رہنا شروع کر دو، لیکن موت تمہارا پیچھا وہاں تک کر لے گی۔ قرآن مقدس کی دوسری آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت میں لکھ دی گئی ہے، جس ساعت میں لکھ دی گئی ہے، جس سیکنڈ میں لکھ دی گئی ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا میرے عزیزوں، نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا، بلکہ جس وقت میں لکھ دی گئی ہے اسی وقت میں اس انسان کی موت آ جائے گی۔ تو یہ سب جانتے ہیں میرے عزیزوں کہ موت آنا ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، چھوڑنا ہے اس دنیا کو۔ یہ دنیا فانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانے کی تیاری کریں، قبر و حشر کی تیاری کریں، آخرت کے لیے کچھ تیاری کریں۔ دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے نا میرے عزیزوں انسان سب کچھ کرتا ہے کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، روزانہ اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اب یہ پلاٹ لے لوں، اب یہ مکان بنا لوں، ایک منزل بنا لی دوسری منزل بنا لوں، ایک جگہ لے لی دوسری جگہ لے لوں، اتنی بیگھہ زمین ہے اور آگے بڑھا لوں، ایک کار ہے 2 کار لے لوں۔ انسان روزانہ دنیاوی ترقی کے لیے، دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر بہت ساری کوششیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ دن بھر میں ایک کوشش یہ بھی کر لینا کہ ہاں یار مجھے مرنا ہے، مجھے موت آنا ہے، تو رب کعبہ کی قسم اس کی قبر کامیاب ہو جائے گی، وہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اور ہم تو سوئے ہوئے ہیں نا، موت کا فرشتہ روزانہ اعلان کر رہا ہے، لنا ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخراب، روزانہ موت کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان غفلت کی نیند نہ سو جانا، بلکہ دنیا کے اندر ہر بچہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور ہر گھر گرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب وہ بچہ نا میرے عزیزوں یا تو 10 سال کا ہو کر مرے گا، یا 1 گھنٹے کا مر جائے گا، یا 5 سال کا مرے گا، یا 50 سال کا مرے گا، یا 100 سال کا ہو کر کے وہ مرے گا، مرنا اس کو ضرور ہے۔ 1000 سال کا ہو جائے گا لیکن مرنا ضرور ہے۔ مکان بنائے جاتے ہیں، ایک نسل نے استعمال کیا، جب دوسری نسل جوان ہوتی ہے، دور بدلتا ہے، ترقیاں بدلتی ہے، تو اس کو توڑنے کے بعد میں نقشے سے دوسرا مکان بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں رہنے والی کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہے، بلکہ سب کو ختم ہونا ہے، ایک ایک کر کے گزر جانا ہے۔ حقیقت میں کامیاب وہ نہیں کہ جن کے اونچے مکانات ہیں، بہت ساری گاڑیاں ہیں، مہنگا لباس پہنتے ہیں، نانا میرے عزیز، حقیقت میں کامیاب وہ انسان ہے کہ جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور قبر کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی تیاری میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔